حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت خوبصورت صحابی ہیں، اور اصحاب صفا کے اندر بھی ان کا شمار ہے، اور بڑی زاہدانہ زندگی گزارنے والے تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ان کے بارے میں، آپ نے فرمایا کہ ابو درداء جو ہے وہ میری امت کا دانا انسان ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ میری امت کا دانا شخص ابو درداء ہے۔ اب یہ اس حدیث کی تشریح میں آخر میں کروں گا کہ حضور امت کا دانا شخص کس انسان کو کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ صفا کے اندر بھی تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہر وقت رہا کرتے تھے، حضور کی خدمت میں رہ کر علم دین حاصل کیا کرتے تھے۔ غزوہ احد کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ گئے ہیں یا نہیں گئے، اس کے بعد جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں سب کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ شرکت فرمائی ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ان صحابہ اکرام میں سے تھے جو بڑی زاہدانہ زندگی گزارنے والے تھے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑی سادہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے جو زہد کے امام ہے ابو ذر غفاری، وہ ایک مرتبہ ابو درداء سے جب ملاقات ہوتی ہے ان کی، تو ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ اے ابو درداء، اس آسمان کے نیچے اور زمین کی دھرتی کے اوپر میرے نزدیک تم سے زیادہ کوئی صاحب علم آدمی نہیں ہے۔ یہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابو ذر غفاری جیسا انسان فرما رہا ہے، جو زہد کے امام تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بڑی عاجزانہ زندگی گزارنے والے، بڑی سادہ زندگی گزارنے والے تھے۔ میں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کوفہ کے اندر تابعین کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ شام کے اندر چلا گیا اور میں نے وہاں پر ایک مسجد میں جا کر نماز پڑھی۔ تو نماز پڑھنے کے بعد میں نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی، اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا باری تعالیٰ مجھے کسی نیک آدمی کا ساتھ نصیب فرما۔ تو حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد جو میں نے دیکھا تو ایک شخص جو ہے وہ مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے بڑی خوشی، میں نے ان سے جا کر ملاقات کی اور میں نے جا کر کہا کہ ابو درداء، میں نے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ یا اللہ اپنے کسی نیک بندے کے ساتھ مجھے ملاقات فرما، تو میری ملاقات اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ فرمائی ہے، تو آپ اللہ کے بڑے نیک ترین آدمی ہیں۔ تو سیدنا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھی تم کہاں سے آئے ہو؟ تو علقمہ نے کہا جی میں کوفہ سے آیا ہوں۔ اب اللہ والوں کی باتیں سنیں کہ جن کے اندر سادگی ہوتی ہے، جن میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، وہ تعریفوں سے خوش نہیں ہوا کرتے۔ تو حضرت ابو درداء نے فرمایا کہ تم کہاں سے ہو؟ علقمہ کہتے کہ میں نے کہا میں کوفہ سے آیا ہوں۔ تو سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوفہ کے اندر تو وہ صاحب النعلین نہیں رہتے، یعنی عبداللہ ابن مسعود جو صاحب النعلین ہے، جو حضور کے جوتے اٹھا کے ہر وقت حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے، جو آپ کے کام کاج کیا کرتے تھے، جو آپ کو وضو فرمایا کرتے تھے، تو وہ عبداللہ ابن مسعود نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں وہ کوفہ کے اندر ہوتے ہیں۔ تو سیدنا ابو درداء نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ وہاں پر حضور کے رازدار نہیں ہے، حضرت حذیفہ ابن یمان نہیں رہتے؟ تو علقمہ کہتے ہیں میں نے کہا جی رہتے ہیں۔ پھر فرمانے لگے اچھا بتاؤ کہ حضرت عمار بن یاسر کوفہ میں نہیں رہتے؟ تو میں نے کہا جی وہ بھی رہتے ہیں۔ تو سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تم اتنا لمبا سفر کر کے مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آگے ہو اور شام کے اندر آئے ہوئے ہو، تو کوفہ کے اندر اتنے بڑے بڑے علم کے سمندر موجود ہے، تو آپ ان سے ملاقات کر لیتے۔ اب یہ دیکھیں سیدنا ابو درداء کی جب انہوں نے تعریف کی نا علقمہ نے، تو حضرت ابو درداء اپنے ساتھیوں کی تعریف فرما رہے ہیں۔
اور ساتھیوں کی تعریف کوئی بندہ نہیں کرتا، بڑی مشکل ہوتی ہے۔ یہ صحابہ کرام ہی کے اندر تھا کہ وہ اپنے ایک دوسرے صحابہ کرام کی تعریف کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر وقت رہا کرتے تھے، اصحاب صفہ کے اندر چونکہ ان کا شمار ہے، اور بڑے دانا انسان تھے۔ اسی لیے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فتوحات اور روم فتح ہوا نا، تو سیدنا عمر بن خطاب نے روم کے اندر جو قاضی القضات جس شخص کو مقرر کیا تھا وہ بھی سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ بات کرنی ہے نا تو دو علم والوں کی بات کیا کریں، جو دو علم والے بھی ہیں اور دو عمل والے بھی ہیں۔ تو لوگ پوچھتے تھے کہ عبداللہ بن عمر یہ کون سا آدمی ہے جن کے بارے میں آپ کہتے کہ دو علم والے اور دو عمل والے؟ تو سیدنا عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے کہ ایک تو حضرت معاذ بن جبل ہے اور ایک ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی عطا فرمایا تھا اور علم کے ساتھ علم کے اوپر عمل بھی کرنے والے یہ دو شخصیات ہیں۔ حضرت حضور کے ایک صحابی ہے معاذ بن جبل، جو اس قدر علم رکھنے والے تھے کہ قیامت والے دن جتنے بھی علماء کرام ہوں گے نا وہ حضرت معاذ بن جبل کے جھنڈے کے ماتحت ہوں گے۔ یہ ان کی شان حضرت معاذ بن جبل کی۔ لیکن جب ان کا انتقال کا وقت آتا ہے نا تو لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی واعظ و نصیحت فرمائیں۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نے علم تلاش کرنا نا علم، تو فرمایا کہ پھر ابو درداء کی مجلس میں جا کر بیٹھا کرو۔ یہ صحابہ کرام کا دیکھیں کیسی سادگی اور عاجزی ہے کہ صحابہ کرام جو ہے نا وہ تعریف کرتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں لیا کرتے تھے۔ تو سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ یہ زندگی انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے آخرت بنانے کے لیے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی بڑا ان سے پیار محبت فرمایا کرتے تھے۔ اور جب حضور مدینہ طیبہ میں آتے ہیں تو مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد آپ علیہ السلام نے سارے صحابہ کرام کا، ایک انصاری اور ایک مہاجر کی آپس میں مواخات قائم کروائی، بھائی چارہ قائم کروایا۔ تو سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی چارہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ علیہ السلام نے طے فرما دیا۔ اس طریقے سے بڑی سادگی کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، عقیدت میں اور بڑی سادگی کے ساتھ اللہ کی محبت میں زندگی گزارتی۔ 32 ایک قول کے مطابق یا 34 ہجری میں جو ہے وہ دمشق کے اندر ہی آپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہیں پر آپ کی قبر مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان شخصیات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات میں نے کہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کا دانا شخص جو ہے وہ ابو درداء ہے، تو حضور ابو درداء کو دانا شخص کہہ رہے ہیں۔ اور ابو درداء نے جو ساری زندگی گزاری ہے نا، ہمارے یہاں تو دانا شخص وہ ہوتا ہے نا جو پیسے زیادہ کماتا ہو، جو لوگوں کو چکر دینا جانتا ہو اور جو پیسے لے کر واپس نہ دے۔ ہم کہتے ہیں یہ بڑا تیز آدمی ہے، بڑا سمجھدار آدمی ہے، اور لوگوں کو چکر دینے والے کو حضور فرما رہے کہ میری امت کا دانا شخص کون ہے؟ ابو درداء ہے۔ اور ابو درداء کیسی زندگی گزارتے تھے؟ جب ان کی تعریف کوئی کرتا تھا تو وہ اپنے دوسرے ساتھیوں کی تعریف کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ ہمیں ایسی شخصیات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔